بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ آج اجر شہر کے لیے ہم لوگ مالیگاؤں سے نکلے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ وقتوں میں انشاءاللہ اجر پہنچیں گے۔ وہاں پر مدرسے کے طلبہ کا پروگرام ہے انشاءاللہ، اور قرآن کے عنوان پر انشاءاللہ اور سیرت کے عنوان پر وہاں پر بات انشاءاللہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جہاں بے شمار خصوصیات عطا فرمائی ہیں، وہیں ایک بہت بڑی خصوصیت اس امت کی کہ یہ امت اپنے رب کے کلام پر محنت کرنے والی امت ہے۔ قرآن جیسی خوبصورت کتاب اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو عطا فرمائی۔ قرآن وہ زبردست خوبصورت کلام ہے کہ جس کو کائنات میں کچھ 1450 سال ہو چکے ہیں، آج تک کوئی اللہ کے کلام کو بدل نہ سکا۔ اور یہ قرآن پاک میں اللہ پاک کا چیلنج بھی ہے کہ آپ نبی جی لوگوں سے کہہ دیجئے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو جاؤ ساری کائنات کو اکٹھا کر لو اللہ کو چھوڑ کر، اور سب کو اکٹھا کر قرآن کی کوئی ایک صورت بنا کر پیش کر دو۔ ہم قربان جائیں ہمارے نبی پر، ہمارے نبی کے کلام پر، اللہ کے کلام پر، قرآن پاک پر، کہ دنیا کتنے بڑے بڑے باطل اٹھے دنیا میں جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی اور اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی۔ تو یہ بھی کوششیں کی کہ قرآن کی ٹکر کا کوئی کلام تیار کیا جائے، لیکن دنیا عاجز آ کے کوئی قرآن کی ٹکر کا کلام تیار نہ کر سکا۔ اور کیسے تیار کر سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، کوئی مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ اور یہ اس امت کی بڑی خصوصیت ہے کہ اس امت میں اللہ نے اس امت کے ذریعے سے اپنے کلام کی حفاظت کا کام اللہ پاک نے لیا۔ حفاظ کرام نے اپنے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کیا۔ یہی وہ بات تھی کہ تقریباً 3500 سال پہلے موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے یوں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی جس کے کتاب اس کے سینے میں محفوظ ہوگی۔ آج پوری دنیا میں تورات کو کوئی حافظ نہیں ہے، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ہے، زبور کا کوئی حافظ نہیں ہے، لیکن قرآن کے لاکھوں کروڑوں حافظ پوری دنیا میں ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ ماشاءاللہ اسی سلسلے میں اللہ کے فضل سے ہمارا سفر ہے۔ وہاں پر بہت سارے بچے انہوں نے ناظرہ مکمل کیا، اللہ نے چاہا تو آگے حافظ قرآن بھی بنیں گے اور یہ سلسلہ دنیا میں چلے گا۔ قرآن یہ اللہ کا بڑا قیمتی کلام ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کریں۔ ہمیں قرآن کو سیکھنا بھی ہے، اس کی تلاوت بھی کرنا ہے، اس کو حفظ بھی کرنا ہے، اس کو علماء سے سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس کو ساری دنیا میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا۔ کہنے والے نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اجر میں آگے ہم لوگ پروگرام ہے، یہاں پر دیکھیے سب احباب جڑے اللہ کے فضل سے الحمدللہ۔ یہ جو لوگ جو ہے وہ جنگی جہاز بناتے ہیں، وہ حضرات اس ایریے میں ماشاءاللہ ان کا اپنا قیام ہوتا ہے، اور انہی کے بچے ماشاءاللہ یہاں پر انہوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی الحمدللہ۔ اچھا سا پروگرام ان حضرات نے رکھا ہے، انشاءاللہ چلیے آپ پروگرام میں چلتے رہتے۔ بتاؤ کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، کیا بتاؤ کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، کیا بتاؤ کتنی ہے خوبیاں
मदीने में खार को भी चूमे हैं तितलियां मदीने में खार को भी चूमे हैं तितलियां मदीने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला के बेपनाह एहसानात में से एक बड़ा एहसान अल्लाह ने अपने कुरान पाक की निस्बत पर मुनाकिद हुए एक मजलिस में अल्लाह पाक ने हाज़िरी का उज्जर में अल्लाह पाक ने मौका अता फरमाया। ये उज्जर के करीब का ये इलाका, ये आप यूँ समझिए कि ये है तो उज्जर का एक इलाका, लेकिन यहाँ पूरा हिंदुस्तान रहता है माशाल्लाह। हर इलाके के लोग दिल्ली से भी और फना फना जगह से अल्लाह सब हज़रात माशाल्लाह होते हैं, बड़े बड़े मकाम पर हैं, बड़ी बड़ी जॉब अल्लाह ने उनको दी है। अल्लाह ताला से दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों के लिए, नौजवानों के लिए ऐसी अल्लाह ताला तरक्की की राहें खोलें और बड़े बड़े मकाम पर जाएं और अपनी हैसियत और मकाम को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाने वाले बने। अल्लाह के फजल से बहुत सारे अहबाब यहाँ पर जुड़े अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़वातीन भी अल्लाह के फजल से जुड़ी, और छोटे छोटे बच्चों ने कुरान पाक का और हदीसों का अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह पेश किया। उसके बाद अल्लाह ताला के फजल से कुरान और मकसद कुरान पर मुख्तसर खिताब किया गया। साथ में माशाल्लाह हमारे हाफिज़ तौसीफ़ साहब भी जो मजलिस की जीनत रहे अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी शानदार नात पढ़ते हैं अल्लाह के फजल से, और हमारे मौलाना अकरम साहब की निगरानी में पूरा मदरसा यहाँ पर चल रहा है, और हमारे तमाम अहबाब माशाल्लाह यहाँ पर शरीक रहें। अल्लाह ताला इन तमाम हज़रात को जज़ा अता फरमाए, इन्होंने हमें याद फरमाया, बुलाया, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। और हम जनाब रसूल के उम्मत में से हैं, जो कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने कुर्बानियाँ दी, ये दीन यहाँ तक को पहुँचा, और वो इतनी कुर्बानियाँ तकलीफ दी नहीं सह सकते थे, तो यहाँ तक के दीन नहीं पहुँचता था। और जब वो अल्लाह ताला उनको बुलाए थे तो 50 नमाजों का तोहफा दिए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले और वो बोले कि क्या मिला रही है, तो नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले 50 नमाजों का तोहफा। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि कम कर क्या होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम करते गए, 5 कम हो गई। फिर आ रहे थे, फिर से मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि जाओ कम करके आओ। ऐसा ही होते होते 5 नमाज़ें बची। फिर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि कम करके आओ, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि अब मुझे शर्म आती है, मैं नहीं आऊंगा। आगे बढ़ने लगे तो अल्लाह ताला के पास से आवाज आई कि मैं देखो 5 नमाजों का तोहफा दिया हूँ और इसका सवाब 50 नमाजों के बराबर का होगा। माशाल्लाह। और बस हो गया, खत्म हो गया बयान भाई का।